بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم سرزمین عراق سے نکلے، ہمارا مکہ اور مدینہ منورہ جانے کا ارادہ تھا۔ ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے۔ اہل عراق میں سے ایک آدمی ہمارے سامنے آیا اور ہمارے ساتھ چل پڑا۔ گندم گو اور سرخ رنگ کا تھا، رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ کثرت عبادت کی وجہ سے چہرے کا خون ختم ہو چکا تھا۔ مختلف چھیتروں سے بنے ہوئے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، ہاتھ میں عصا تھا اور ساتھ ہی ایک تھیلی میں معمولی سا توشہ سفر تھا۔ فرمایا کہ یہ عابد زاہد آدمی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب اہل قافلہ نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو پہچان نہ سکے اور ان سے کہنے لگے، ہمارا خیال ہے کہ تو کوئی غلام ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں غلام ہوں۔ پھر قافلوں والوں نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ تو برا غلام ہے، اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تو جب سے اپنے آقا سے بھاگا ہے، اپنے آپ کو کیسا پایا ہے؟ اب تیرا کیا حال ہے؟ اگر تو اس کے پاس رہتا تو تیری یہ حالت نہ ہوتی۔ واقعی طور پر تو گناہگار اور قصوروار غلام ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی قسم میں گناہگار غلام ہوں۔ میرا آقا تو بہترین آقا ہے، تقصیر تو میری طرف سے ہے۔ اگر میں اس کی اطاعت کرتا اور رضا جوئی کرتا تو میرا یہ حال نہ ہوتا۔ پھر آپ رونے لگ گئے، قریب تھا کہ آپ کی روح پرواز کر جاتی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ پس لوگوں نے آپ پر ترس کھایا اور انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ دنیا کے کسی آقا کے غلام ہیں، حالانکہ وہ آقا سے رب العزت مراد لے رہے تھے۔ قافلے والوں میں سے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہیں تمہارے آقا سے امان دلا دوں گا، تم اس کے پاس جاؤ اور معافی مانگو۔ تو جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے پاس جانے کو تیار ہوں اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا مشتاق ہوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے سفر فرما رہے تھے۔ بس یہ قافلہ اسی دن روانہ ہو گیا اور تیزی سے سفر کرنے لگا۔ جب رات کا وقت آیا تو یہ بیابان میں اتر گئے۔ یہ رات ٹھنڈی، یخ اور خوب بارش والی تھی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں قافلے والوں میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے کچاوے اور خیمے میں پناہ لی اور حضرت اویس کرنی کو کہیں ٹھکانہ نہ ملا اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ مانگا۔ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ بات کھٹکی ہوگی کہ دنیاوی معاملات میں کسی مخلوق سے کیوں سوال کروں، ان کی تو تمام حاجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تھی۔ بس اس رات میں آپ کو ایسی شدید ٹھنڈ پہنچی کہ اس کی سختی سے جوڑ جوڑ ہل گئے اور سردی ایسی غالب ہوئی کہ آپ درمیان رات میں انتقال فرما گئے۔ جب صبح ہوئی اور کوچ کا ارادہ کیا تو کسی نے ان کو پکارا کہ اے نوجوان کھڑا ہو، لوگ روانہ ہوئے چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ تو آپ کے پاس آدمی آیا اور ہلایا تو آپ کو مردہ پایا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے۔ اس نے پکار کر کہا کہ اے قافلہ والو، وہ آدمی جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا تھا وہ مر چکا ہے، تمہیں جانا مناسب نہیں، اس کو دفن کر کے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ تو ایک نیک آدمی جو ان کے ساتھ تھا اس نے کہا کہ یہ آدمی تائب آدمی تھا، اپنے مولا کی طرف متوجہ تھا، جو کچھ اس نے گناہ کیے ان پر شرمندہ تھا۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں نفع عطا فرمائے گا اور اس کی توبہ کو قبول کر چکا ہے۔ اگر ہم نے اس کو بغیر دفن کیے چھوڑ دیا تو ہم ڈرتے ہیں کہ ہم سے اس کی باز پرس نہ کی جائے۔ تم پر لازم ہے کہ اس کے لیے قبر کھودو، اس کو اس میں دفن کرنے کے لیے صبر کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پانی نہیں ہے۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ کسی جاننے والے سے پوچھ لو۔ تو اس نے انہوں سے پوچھا تو اس نے بتایا، تمہارے اور پانی کے درمیان ایک گھڑی کا فیصلہ ہے، تم میرے ساتھ ایک آدمی کو روانہ کرو، میں تمہیں پانی لا دوں گا۔ تو اس آدمی نے ڈول لیا اور پانی کی طرف چل دیا۔ جب وہ قافلہ سے نکلا تو وہ ایک پانی کے کنویں کے پاس کھڑا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے جس کی میں نے کوئی مثال نہیں دیکھی۔ یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں کوئی پانی نہیں تھا اور نہ اس کے آس پاس کہیں پانی کا نام و نشان تھا۔ تو وہ شخص ان قافلہ والوں کے پاس لوٹ آیا اور ان سے کہا، تمہاری مشقت کٹ گئی، تم لکڑیاں جمع کرو۔ تو انہوں نے شدید ٹھنڈ کی وجہ سے پانی کو گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کی۔ جب وہ پانی لینے آئے تو اس کو گرم کھولتا ہوا پایا تو ان کا تعجب مزید بڑھ گیا۔
اور اس شخص کی وجہ سے گھبرا گئے اور کہنے لگے اس آدمی کا ایک قصہ اور شان ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ان قافلے والوں نے آپ کی قبر کھودنا شروع کی تو مٹی کو جھاگ سے زیادہ نرم پایا اور زمین کستوری کی طرح خوشبو پھیلا رہی تھی۔ انہوں نے ساری دنیا میں اتنی پاکیزہ خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی۔ بس اس وقت ان کا خوف بڑھ گیا اور رعب اور گھبراہٹ سوار ہو گئی۔ جب یہ قبر سے نکلنے والی خاک کو دیکھتے تھے تو اس کی شکل تو خاک جیسی ہوتی اور جب سونگھتے تو خوشبو کستوری جیسی ہوتی۔ تو اہل قافلہ نے آپ کے لیے ایک خیمہ لگا دیا اور آپ کو اس میں رکھ دیا اور ان کے کفن دینے میں باہمی کشاکشی میں مبتلا ہو گئے۔ اس قافلہ کے ایک آدمی نے کہا کہ میں ان کو کفن دوں گا، دوسرا کہنے لگا کہ میں کفن دوں گا۔ تو ان کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ ان میں سے ہر ایک شخص ایک ایک کپڑا دے گا۔ پھر انہوں نے دوات اور کاغذ لیا اور آپ کی شکل و صورت تیار کی اور کہا کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچیں گے تو امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کو جانتا ہوگا، اور انہوں نے اس تصویر کو اپنے سامان میں رکھ لیا۔ بس جب انہوں نے آپ کو غسل دے لیا اور کفانے کا ارادہ کیا تو ان کے اوپر سے کپڑے ہٹائے تو ان کا جنت کا کفن پہنے ہوئے دیکھا، اور دیکھنے والوں نے اس کی مثل نہیں دیکھا تھا، اور آپ کے کفن پر کستوری اور عنبر لگا ہوا پایا جس کی دنیا کی خوشبوؤں کی مانند کر رکھا تھا۔ آپ کی جبین پر بھی کستوری کی ایک مہر تھی اور قدموں پر بھی اسی طرح کی ایک مہر تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ عز و جل نے خود ان کو کفن دے دیا اور بندوں کے کفنوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اس خدمت کی وجہ سے ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، اور آپ کو اس ٹھنڈی رات میں بے یار و مددگار چھوڑ دینے پر سخت شرمندہ ہوئے جس سے ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان لوگوں نے آپ کو دفن کرنے کے لیے اٹھایا اور ایک نرم جگہ پر رکھ دیا تاکہ آپ کی نماز جنازہ ادا کریں۔ جب انہوں نے نماز جنازہ میں اللہ اکبر کہا تو آسمان سے زمین تک اور مشرق سے مغرب تک تکبیر کی آوازیں سنی، جن سے ان کے کلیجے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور سخت گھبراہٹ کی وجہ سے اور جو انہوں نے اپنے سروں کے اوپر سے سنا تھا اس کے رعب کے چھا جانے سے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کی نماز جنازہ کیسے ادا کریں۔ اس کے بعد آپ کو قبر کی طرف لانے کے لیے اٹھایا تو ایسے لگا جیسے ان سے آپ کو اچکا جا رہا ہے، اور یہ لوگ آپ کا کوئی بوجھ ہی محسوس نہیں کر پا رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کو قبر کے پاس لائے تاکہ دفن کر دیں، اور دفن کر دیا، اور سارا قافلہ آپ کے معاملہ میں حیران ہو کر واپس لوٹا۔ پھر جب ان لوگوں نے اپنا سفر پورا کر لیا اور مسجد کوفہ میں آئے اور آپ کے واقعے کی اطلاع دی اور آپ کی شکل و صورت بیان کی، اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا اور مسجد کوفہ میں صدمہ میں بے اختیار رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اگر یہ صورت پیش نہ آئی ہوتی تو آپ کی موت کا کسی کو بھی علم نہ ہوتا اور نہ آپ کی قبر کا پتہ ملتا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا رکھا تھا اور ان سے بھاگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔